السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 79۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اسلام نے انسانیت کو کیا دیا ہے۔ اس طرح کا سوال کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جن کی علمی سطح، جن کا ایکیڈیمک لیول جانوروں سے نیچے ہے۔ میں ایسے لوگوں کو لو آئی کیو بولتا ہوں۔ تو وہ آپ سے یہ سوال جب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ بھئی اسلام نے کچھ ایجاد کر دیا ہو، جہاز دیا ہو، کوئی میزائل بنا دیا ہو، یا راکٹ دے دیا ہو، چاند پر انسان کو پہنچا دیا ہو۔ تو وہ اسلام سے ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں یا ان چیزوں کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اسلام کے ڈومین سے ہٹ کریں۔ اسلام کا ڈومین یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو راکٹ لانچر دے، یا آپ کو وہ ٹینک دے، یا فائٹر جیٹ دے، یا وہ پیسنجر یا پلین آپ کو بنا کر دے۔ یہ اسلام کا کام نہیں۔ تو ان لوگوں کی طرف سے جب یہ سوال آتا ہے تو آبویسلی اس کا جواب پھر اسی انداز سے دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ ہم ان کی اس جہالت کو ایکسپوز کریں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ سوال ہم سے کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے کہ مذاہب یا ادیان یا جو دھرم ہیں دنیا میں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں، وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کا کیا ڈومین ہوتا ہے۔ اور جب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا ہے، تو ہمیں ایز اے مسلم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا ہے اور کیا نہیں دیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، چونکہ کسی بھی مسلمان کے پاس دعویٰ یعنی لوگوں کو مسلمان بنانے کی یا اسلام کی طرف دعوت دینے کی جو اپرچونٹی ہے، وہ کسی بھی مسلمان کے پاس آ سکتی ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ سمپل سوال کر لے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم انشاءاللہ اس سلسلہ وار پروگرام میں ڈسکشن کا کریں گے۔ پہلا آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل پرسوں روزانہ تقریباً آدھا گھنٹے سے 45 منٹس یہ گفتگو ہوا کرے گی۔ تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ربانیت۔ اب یہ ربانیت کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے کہ یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانی کا مطلب ہے اللہ والا، رب والا، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ اس آیت میں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کی تردید کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، نبوت دی، حکمت دی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی شخصیت کہ جس کو یہ ساری چیزیں ملی ہوں، وہ لوگوں کو یہ کہے کہ خدا کی عبادت کرنے کے بجائے تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، اور مجھے صرف گاڈ مان کر میرے سامنے سجدہ کرو۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ یہ کہے گا کہ تم رب والے بنو، ربانی۔ کیوں؟ چونکہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اور جو کتاب تم پڑھتے پڑھاتے ہو اس کا لازمی نتیجہ نکلنا ہے۔ یہ اس آیت کا مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک دو کو چھوڑ کر سبھی میں توحید کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ آپ عیسائیوں سے کہیں کہ بھئی آپ ایک خدا کو مانتے ہیں یا بہت سارے خداؤں کو، وہ جھٹ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں۔
بہت سارے خداؤں کو نہیں مانتے. ہم مونوتھیزم پہ بلیو کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پولیتھیسٹک ریلیجن نہیں مانتے. اسی طریقے سے اگر آپ یہودیوں سے کہیں کہ کیا تم ایک خدا کے قائل ہو، تو وہ بھی بڑے فخری انداز سے کہیں گے کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ ہندوؤں سے کہیں کہ کائنات کا یا اس سنسار کا، اس پوری یونیورس کا بنانے والے کتنے ہیں، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے. ان کے یہاں بھی توحید کا کانسیپٹ ہے، اور ان کی کتابوں میں توحید کا کانسیپٹ ملتا ہے، اور وہ تمام شلوک اور ورسز کئی مرتبہ آپ نے مختلف لوگوں سے سنے ہوں گے. آپ سکھوں سے کہیں، جتنے بھی دھرم ہیں اسلام کے علاوہ، ان میں توحید کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ دھرم ایسا ہو کہ جو خدائی کو نہیں مانتا. مثال کے طور پر بدھزم ہے، تو ان کے یہاں خدائی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی. جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر ایک ہو کہ دو، یہ بحث نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی دھرم میں اور کسی مذہب میں خدا کا تصور ہے تو پھر توحید کا بھی تصور ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے ان تمام مذاہب میں کہ جو خدا کو مانتے ہیں اور توحید کا کانسیپٹ ان کے یہاں ہے، وہ توحید کا کانسیپٹ اپنی پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ایرر ہے، اور اسلام نے اس ایرر کو دور کیا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ عیسائیوں کی توحید کا جائزہ لیں تو ان کے یہاں کیا کانسیپٹ ملتا ہے کہ بھئی 3 ایک ہیں اور 1 3 ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 + 1 + 1 = 1؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر 1 + 1 + 1 ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو اس کا رزلٹ نکلنا ہے وہ 3 نکلنا ہے. تو گاڈ ہوڈ میں 3 چیزیں آتی ہیں: فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، یا دا ہولی گوسٹ، مقدس بھوت. اس کا ترجمہ لفظی یہی کریں گے نا. تو یہ 3 مل کر ایک بنتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایرر ہے کانسیپٹ آف وننس میں، توحید کے تصور میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مثلا ایک آپ پتھر لے لیں، ایک انسانی جسم لے لیں، کوئی کتاب لے لیں، دنیا کا کوئی بھی آبجیکٹ لے لیں، اگر آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ پھر ایک نہیں رہے گا، 2 ہو جائے گا. تو جو چیز بھی قابل تقسیم ہے اس کے اندر ایبسولوٹ وننس نہیں ہے. یہ ایک لاجیکل چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ عیسائیوں سے بات کرتے ہیں توحید کے اوپر، تثلیث کے اوپر، ٹرینیٹی کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرینیٹی کو لاجیکلی اور ریشنلی ثابت کریں، تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں، لیپ آف فیتھ. کچھ چیزیں بس آپ کو ماننی اس لیے ہیں کہ وہ کتابوں میں آ گئی ہیں. اسلام میں بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم تفویض کہتے ہیں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی میری اس کلپ کو کاٹ کر نہ چلائے. اسلام میں بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کو تفویض کہا جاتا ہے. تفویض کا مطلب ہے کہ آپ کو ماننا ہے، وہاں آپ کی عقل کام نہیں کرتی. لیکن یہ جو تفویض کا کانسیپٹ ہے، یہ ان عقائد میں نہیں چلتا کہ جن عقائد کے اوپر ایک انسان کے ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا موجود ہونا، اس کا ایک ہونا، رسول کا ہونا، کتابوں کا ہونا، فرشتوں کا ہونا، ان تمام چیزوں کو ہم ریشنلی اور عقلی بنیادوں پر ثابت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. یہاں پر تفویض نہیں ہوتی. تفویض ہوتی ہے ڈیٹیلز میں. ان کے یہاں لیپ آف فیتھ ہے بنیادی کانسیپٹ میں، جس کے اوپر عیسائیت کھڑی ہے، اور وہ ہے تثلیث. تو جو وننس یا توحید کا جو عقیدہ ہے وہ کہیں لاسٹ ہو گیا عیسائیوں میں، جبکہ ان کے یہاں توحید کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اچھا، اب آ جائیں یہودیوں میں. یہودیوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہودی مذہب بہت ہی اس کے یہاں اس میں توحید پائی جاتی ہے، اور بس یہ ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ ریسزم بھی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن آپ کو میں ایک شاکنگ چیز سنانے جا رہا ہوں. یہ ایک ریفرنس ہے، ایک آتھر ہے جو ابھی زندہ ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شہٹ اسرائیل. اس کی کتاب کا نام ہے جوش ہسٹری، جوش ریلیجن، دا ویٹ آف 3000 years. یہ لندن سے چھپی ہے اور 1997 میں یہ کتاب پبلش ہوئی ہے. اس کا میں ایک اقتباس آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہودیت میں توحید کا کیا کانسیپٹ ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آج کے دور میں، خصوصاً 13ویں صدی سے لے کر آج تک، یہودیوں میں جو ربائز ہوتے ہیں وہ اپنے ان کا یہاں ایک خاص پریکٹس ہوتی ہے جس کو وہ قبالہ بولتے ہیں،
اور کبالا ایک خاص قسم کا جادو ہے جیسے کہ بلیک میجک. تو یہ ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں یہ بہت ماہر ہوتے ہیں, اس کے بغیر ان کا عالم کورس مکمل نہیں ہوتا, یعنی ان کا جو بندہ عالم بنتا ہے وہ کبالا پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے. تو یہ جو اور یہ جو آتھر ہے یہ خود یہودی ہے اور یہ اسرائیل میں ہی رہتا ہے. اس نے یہودیت کی تاریخ اور وہاں اس کا جو کلچر ہے اس کی تاریخ لکھی ہے. اس میں اس نے ایک بات لکھی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کبالا the universe is ruled not by one god. میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کی اسکرین پر دکھا دوں لیکن کسی وجہ سے میں اس کو دکھا نہیں پا رہا ہوں تو میں دوسرے کمپیوٹر سے پڑھ رہا ہوں اس کو. According to the Kabbalah, the universe is ruled not by one god but by several deities. کہ کبالا کے ٹریڈیشن کے مطابق اس یونیورس میں ایک خدا کی حکومت نہیں ہے بلکہ الگ الگ ڈیٹیز کی, الگ الگ خداؤں کی حکومت ہے. Of various characters and influence emanated by a dim distant first cause. ان تمام خداؤں کی الگ الگ خصوصیات اور صفات ہیں لیکن یہ سب ایک فرسٹ کاز سے, جس کو ہم سبب اول یا علت اولا یا فرسٹ کاز انگلشی میں کہہ لیں, وہاں سے نکلے ہیں. اچھا, omitting many details, کہتا ہے کہ ڈیٹیل میں جائے بغیر one can summarize the system as follows. ایک آدمی اس پورے سسٹم کو اس طریقے سے سمجھ سکتا ہے. کس طریقے سے؟ From the first cause, first a male god called wisdom or father and then a female goddess called knowledge or mother were emanated. کہ جو پہلا کاز تھا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس سے پہلا میل خدا, مذکر خدا نکلا جس کو یہ لوگ وزڈم یا فادر بولتے ہیں, بالکل عیسائیوں کے طرح. اور ایک فیمیل خدا گاڈس نکلی کہ جس کو یہ لوگ نالج یا مدر بولتے ہیں ہندوؤں کی طرح. وہ نالج کو ان کے ہاں مؤنث بولا جاتا ہے, یعنی فیمیل گاڈس بولا جاتا ہے. یہ دونوں پیدا ہوئے اس ایک کاز سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرام دا میرج آف دیز ٹو, ان دونوں کی شادی ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ a pair of younger gods were born. دو بچے پیدا ہوئے, یہ دو بچے بھی خدا تھے, بھائی بہن. also called by many other names, ان کے بہت سارے نام ہیں. تو ان میں ایک بیٹی ہے جس کو یہ لوگ لیڈی بولتے ہیں اور ایک بیٹا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ گاڈ کی پوری فیملی ہے اور یہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا یعنی جو لوگ کبالا پریکٹس کرتے ہیں ان کا پورا زور اس پر رہتا ہے کہ مختلف حالات کی وجہ سے, ہسٹوریکل جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان بھائی بہنوں میں علیحدگی ہو گئی ہے, یہ الگ الگ ہو گئے, سیپریشن ہو گیا, تو ہمیں ان کو یونائٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ کیسے خدا ہے کہ ان میں پہلے تو اختلاف ہو گیا, یعنی الگ الگ ہو گئے, اور ان کو ایک کرنے کی بات کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. تو انسان چودھری ہوا کہ خدا چودھری ہوا؟ تو خدا کی پوری ایک فیملی ہے. تو بھائی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں توحید ہے, تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی, کس لیول کی توحید ہے کہ خدا کے یہاں مذکر اور مؤنث بھی ہے, پھر ان کی شادی بھی ہو رہی ہے, پھر ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں. تو خدا اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ یہودیوں کی توحید کا حال ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ہندوؤں میں. آپ ہندوؤں میں کسی سے بھی پوچھیں کہ کائنات کو بنانے والے کتنے, کہے گا ایک. اوپر والے کتنے, کہے گا ایک. ان کے یہاں دو بڑے طبقے پائے جاتے ہیں, آریہ سماجی اور اسی طریقے سے لوکل ریگولر سناتنی. تو جو آریہ سماجی ہیں وہ اپنے آپ کو بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم آئیڈل ورشپنگ نہیں کرتے. لیکن ان کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا تو ایٹرنل ہے ہی, لیکن ساتھ میں میٹر بھی ایٹرنل ہے اور روح بھی ایٹرنل ہے. یہ تین چیزیں ایٹرنل ہیں. اب دیکھیں کہ ایٹرنیٹی یعنی ہمیشہ سے ہونا, یہ خدا کی ایک صفت ہے. اب اگر کوئی چیز اس صفت میں خدا کے ساتھ شرکت کرے گی تو آپ نے اس چیز کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے خدا ایٹرنل ہے ایسے ہی فلاں چیزیں بھی ایٹرنل ہیں, تو فلاں چیزیں بھی اس خدائی پہلو میں خدا کے ساتھ اور خدا کی ہمسر ہو گئی. تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر ایرر آ گیا. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے جس کو ہم شرک فی الصفات کہتے ہیں, یعنی صفت میں خدا کی جو کوالٹیز ہیں اس میں شرک کرنا.
تو آریہ سماجیوں کا یہ کہنا کہ جی نہیں ہم تو توحید کے قائل ہیں، توحید کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی مشرک ہیں، اور وہ اس لیے مشرک ہیں۔ اور رہی بات عام سناتنیوں کی، تو ان کے تو کیا کہنے، آپ کسی کے بھی سامنے ان کا ماتھا ٹکوا دیں، نہ صرف یہ کہ پتھر کے سامنے، بلکہ وہ پراؤڈلی لنگ کے سامنے بھی ماتھا ٹیکنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا پنیہ کا کام ہے، نیک عمل ہے، عبادت ہے، اور اس طریقے سے وہ اسپرچویلٹی اٹین کرنا چاہتے ہیں جو ان کو کبھی نہیں ملتی۔ اب جب جو بڑے مذاہب دھرم ہیں، بلکہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا یہاں آگے بڑھ کر، وہ یہ کہ ہندو دھرم میں عقیدے کا کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا، ان کے یہاں کرما ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ ہندو سے پوچھیں کہ بھئی تم اگر 10 خدا کو مانو تو کیا ہندو رہ سکتے ہو؟ کہے گا ہاں۔ ایک خدا کو مانو تو ہندو رہ سکتے ہو؟ کہے گا ہاں۔ اچھا کسی خدا کو نہ مانو تو ہندو رہ سکتے ہو؟ کہے گا ہاں۔ تو ہر اعتبار سے آپ کچھ بھی مانیں آپ ہندو رہ سکتے ہیں، مین چیز آپ کی کرما ہونی چاہیے، آپ کا جو کرما ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، جس کو ہم عمل کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوؤں کے یہاں عقیدے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے یہاں کچھ بھی آپ مان سکتے ہیں، توحید مان سکتے ہیں، شرک مان سکتے ہیں، بس یہ کہ آپ کا عمل اس اعتبار سے ہونا چاہیے جو دھرم میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم توحید پرست ہیں۔ تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے ان تمام مذہبوں میں اور دھرموں میں، یہ ہر جگہ کرپٹ ہو گیا۔ اسلام نے جو توحید پیش کی ہے وہ اپنے پرفیکشن کے ساتھ پیش کی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے کوئی ایسی چیز دی ہے کہ بھائی تو آپ اسلام میں داخل ہوئے بغیر بھی پریکٹس کریں تو آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ اس کا کچھ بیڑا پار ہو جائے گا، اسلام نے فریج بنا کے دے دیا، اسلام نے جو ہے ایسی انوینٹ کر دیا کہ گرمیوں میں آپ ایسی چلائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسی اسلام نے نہیں دیا ہے، ایسی کس نے دیا؟ انسان نے دیا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسلام جو بات کہتا ہے وہ نئی نہیں ہے، اسلام وہی کہتا ہے کہ جو نبی اول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی، لیکن مختلف وقتوں میں اس چیز کے اندر تبدیلی آ گئی۔ جو بنو اسرائیل کو بتائی گئی انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا، حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو بتائی گئی انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا، اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں جن لوگوں کو ہم سناتنی کہتے ہیں ان کے ہاں بھی کوئی پیغمبر آیا ہو اور انہوں نے بھی اس کو اپنی قوم کو توحید کا درس دیا ہو اور انہوں نے اس کو کرپٹ کر دیا۔ تو اسلام جو چیز جو بیان کرنے کے لیے آتا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو پرانی اقوام نے، پچھلی امتوں نے کرپٹ کر دیا ہے اس کو صحیح کرے اور اس کو اپنے پرفیکشن اور کمال تک پہنچائے، یہ اسلام کی پہلی خصوصیت ہے۔ اسی کو ہم ربانیت کہتے ہیں۔ اسلام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی اور خالق کی بنانے والے کی غلامی میں لانا چاہتا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں دوسرے انسان کی، پتھر کی، جانور کی، لنگ کی اور بچھڑے کی اور درخت کی اور سانپ کی اور کیا کہنا چاہیے چوہے کی غلامی میں رہنا ہے، بندر کی غلامی میں رہنا ہے، یا یہ کہ ہمیں اس ذات کی غلامی میں رہنا ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو اور کائنات کی ایک ایک چیز کو اور ایک ایک ذرے کو بنایا ہے۔ یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں۔ اب آ جائیں توحید کے اوپر، تو توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ میں مختصر بتا رہا ہوں ورنہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو آدھے پون گھنٹے کے اندر نمٹا دوں۔ توحید کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق میں کہ کس ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا اس کو ایک سمجھنا، اور کون اس کائنات کو چلا رہا ہے اس کو ایک سمجھنا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ خلق اور تدبیر یہ 2 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ عام طور سے مشرکین بھی اس توحید کے قائل ہوتے ہیں، خصوصاً مکہ میں اس طرح کے مشرکین موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، بتاؤ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ توحید ربوبیت ان کے یہاں پائی جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک۔ دوسری قسم توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات کو سمجھنا، صرف ایک ذات کے سامنے ماتھا ٹیکنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ یہ مشرکوں میں نہیں پائی جاتی، یہ عیسائیوں کے اندر نہیں پائی جاتی،
اسی طریقے سے یہودیوں کے اندر نہیں پائی جاتی. وہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن ہے نہیں. توحید الوہیت اپنی پرفیکشن کے ساتھ اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اسلام میں ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے, وہ آیت بھی سنا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز, میرا حج, میرا جینا, میرا مرنا, یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں. جھکوں گا تو نماز پڑھوں گا تو اللہ کے لیے, اللہ ہی موت دینے والا ہے, وہی زندگی دینے والا ہے. میرا حج, میرے روزے, میری عبادتیں سب کی سب جتنی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. یہ ہے توحید الوہیت کے جس کا درس قرآن نے دیا ہے, اور جو دوسرے مذاہب کے اندر تھا لیکن اب کرپٹ ہو چکا. تیسری جو قسم ہے وہ ہے توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اور کوالٹیز اللہ کے لیے قرآن میں یا دین میں آ گئی ہیں ان کو صرف اللہ کے لیے خاص ماننا, اور انسانوں میں یا انسانوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان میں ان صفات کو نہ ماننا, یہ توحید الاسماء والصفات ہے. یا اسی طریقے سے انسانوں کی جو صفات ہیں ان کی خدا سے نفی کرنا. میں مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ انسانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں, ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ انسان کی صفت ہے. یہ صفت آپ خدا کو لگا دیں اور یہ کہیں کہ خدا کی ہاں بھی شادی ہوئی. جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ پہلے کاز نے دو خداؤں کو جنم دیا, ان دونوں کی شادی ہوئی, ان کے ہاں دو بچے پیدا ہو گئے. اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کا بایولوجیکل بگاٹن سن کا جو کانسیپٹ ہے یہ بائبل کے اندر پایا جاتا ہے. عیسائیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خدا کے بگاٹن سن یعنی بایولوجیکل سن ہے. تو بیٹا ہونا, اولاد ہونا, یہ انسان کی صفت ہے. یہ صفت اگر خدا کو لگا دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید الاسماء والصفات ختم, یہ کانسیپٹ کرپٹ ہو گیا. اور خدا کی صفت انسان کو لگانا, اس کی ایک مثال ہے. مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے, وہ زندگی دینے والا ہے, وہ اولاد دینے والا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کسی اور سے مانگیں. قبر پہ جائیں اور جو قبر میں بندہ لیٹا ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ اس کا حال کیا ہے, آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رزق دے دے, مجھے اولاد دے دے, مجھے موت میری سے محفوظ رکھ, میری زندگی کو طویل کر دے, میری زندگی کے اندر برکت دے دے. یہ ساری کی ساری چیزیں توحید فی الاسماء والصفات کے خلاف ہیں. یا مشرکوں کا بتوں سے, رام سے, لکشمن سے, کرشنا سے, یا جتنے بھی ان کے ڈیٹیز ہیں ان سے یہ چیزیں مانگنا, عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا, یہ سب چیزیں توحید فی الاسماء والصفات کے خلاف ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام نے توحید کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ کرسٹل کلیئر ہے, اپنے پرفیکشن کے ساتھ ہے. ایک کا مطلب ایک تین نہیں ہے. ایک کا مطلب وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں یکتا ہے, جو اپنی صفات میں یکتا ہے. ایک کا مطلب یہ ہے کہ جو اکیلا اور تنہا لائق عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے. جب یہ کانسیپٹ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تب آپ رب والے بنیں گے. کونو ربانیین, کہ رب والے بن جاؤ. لیکن اگر یہ کانسیپٹ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یا تو آپ جیزس والے ہیں, یا آپ کبالا والے ہیں, یا آپ رام والے ہیں, یا آپ کرشنا والے ہیں, یا آپ پتھر والے ہیں, آپ یونی والے ہیں, آپ لنگ والے ہیں, آپ اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں آپ کی نسبت ان کی طرف ہے. اگر آپ اس نسبت میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں تو کریں, لیکن آپ رب والے نہیں ہیں. جبکہ آپ کا مذہب آپ کو رب والا بننے کی تعلیم دیتا ہے, اگرچہ وہ تعلیم آپ نے کرپٹ کر دی. رب والا اگر بننا ہے تو یہ صرف اور صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے دھرم میں اپنے پرفیکشن کے ساتھ یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے, اب میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں, ایک اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک احمق انسان, بے وقوف انسان زندہ کیوں رہتا ہے؟ وہ زندہ اس لیے رہتا ہے تاکہ کھائے, اس کا مقصد کھانا ہوتا ہے. احمق انسان کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے. اور عقل مند کی پہچان کیا ہے؟ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. یعنی کھانا اس کا مقصد نہیں ہے, زندہ رہنا اس کا مقصد ہے. یہ عقل مند ہے. لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ہم نے مان لیا کہ عقل مند وہ ہے جو زندہ رہنے کے لیے کھائے, کھانا مقصد نہیں ہے. کھانا تو جانور بھی کھاتا ہے, لیکن سوال یہ کہ وہ زندہ کیوں رہنا چاہتا ہے. اس سوال کا جواب آپ کسی سے بھی پوچھیں, آپ ایتھیسٹ سے پوچھیں اس سوال کا جواب کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم کیوں سروائیو کرنا چاہتے ہو, مقصد کیا ہے سروائیول کا. اب یہاں سے وہ کلابازیاں کھانا شروع کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ سروائیول کا مقصد سروائیول ہے. ایک آیت ہماری اسٹریم میں
اس سے ہم نے یہی سوال کیا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، سروائیول کا مقصد سروائیول ہے. تو بھائی اگر یہ بات ہے تو آپ اس مقصد کو کبھی بھی اچیو نہیں کر پائیں گے اور نہ کر سکیں گے. انسانیت کبھی بھی اس مقصد کو اچیو نہیں کر پائے گی، اور اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ سروائیو نہیں کرتا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہ پاتا، مر جاتا ہے. تو پھر مقصد کہاں اچیو ہوا؟ تو آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ عقل مند ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ملحد کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مشرک کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب اگر آپ کو ملے گا تو وہ اسلام دے گا، اور اسلام اس طریقے سے دیتا ہے کہ ہم زندہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ربانی بنے، یعنی رب والے بنے. اب رب والے بننے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی بتائے گا آپ کو. کرسچینٹی، جوڈازم اور ہندوازم، آریہ سماج یا کہیں بھی آپ کو رب والا بننے کا طریقہ نہیں ملے گا، جیسا کہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. تو یہ جو مقصد کی کلیئرٹی ہے اور کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہے، ربانیت کے کانسیپٹ کی کلیئرٹی، یہ صرف اور صرف اسلام میں آپ کو ملتی ہے. اب آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اس دنیا میں دیکھیں اور نظر دوڑائیں کہ کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 الگ الگ گروہ ہیں. پہلا گروہ تو وہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اپنی لذتوں کو اور اپنی خواہشات کو، اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے. اس کا کام ہے نفس پرستی. اس کا دل چاہ رہا ہے زنا کرنے کو تو زنا کر لیتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے ٹھرکی بننے کو تو ٹھرکی بن جاتا ہے، شراب پی لیتا ہے. اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ چوری کر لے تو چوری کر لیتا ہے، کسی کو لوٹنے کا دل چاہ رہا تو لوٹ لیتا ہے، کرپشن کا دل چاہ رہا ہے تو کرپشن کر لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی دولت کو اور اپنی خواہش کو بڑھائے. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں. اسی طریقے سے اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی ایسی چیز کی عبادت کروں کہ جو مجھے نظر آئے. یہودیوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے اور جس وقت تجلی ہونے والی تھی تو پیچھے حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام رہ گئے تھے. تو یہودیوں نے کہا، بنو اسرائیل نے، کہ ہم نے ایک قوم کو دیکھا تھا کہ وہ ایک بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، تو آپ بھی کچھ ایسا ہی سسٹم ہمارے لیے کریں کہ ہم ایک ایسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. کچھ ایسا ہونا چاہیے سسٹم کہ بھائی سامنے نظر آئے. تو ان کے ہاں جو ایک سامری تھا، پروہت یوگی جی، وہاں کے یوگی جی تھے، تو انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور قوم کو شرک پہ لگا دیا. قرآن کریم نے اس کا بڑی تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا ہے. تو یہ بھی دراصل اپنی خواہش کی، اپنی نفس پرستی کی اتباع کرنا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس انسین خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے. آپ بچڑوں کے چکر میں اور بندروں کے چکر میں لگ گئے. یہ پہلی قسم کا، یہ پہلا گروہ ہے. اس کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ جانور، بلکہ جانور سے بدتر ہے. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے تو مشرک کیا آگ لگ جاتی ہے؟ میں اس چیز کو ریشنلی ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک انسان جب شرک کرتا ہے تو جانور سے بدتر کیسے ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے جہاں یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ جانور سے بدتر ہیں، اس سے پہلے ایک بات اور کہی ہے، اس کو سن لیجئے پھر میں بتاؤں گا. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیے ہیں لیکن ان دلوں سے یہ کام نہیں لیتے کہ سمجھ لیں، عقلوں سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کان دیے ہیں لیکن کانوں سے یہ سنتے نہیں. اس کے بعد کہا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. اب ایسے لوگوں کو، جو پہلا گروہ ہے، ان کو جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جانور کو جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، جانور وہ کام کرتا آ رہا ہے. آپ کبھی گائے کا دودھ اگر دوہیں اور کوشش کریں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ گائے کسی وجہ سے لات وات مار دے، لیکن گایوں کو کبھی آپ نے اسٹرائک پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ہڑتال پہ چلی گئی ساری گائیں، بھائی اب ہم دودھ نہیں دیا کریں گے. یہ کیا چکر ہے؟ دودھ کیوں دیں ہم اس کام کے لیے؟ ہمیں تو پروگریسو بننا ہے. پتہ چلا گایوں نے احتجاج کر رکھا ہے کہ ہمیں پروگریسو بننا ہے. یا مثلا شہد کی مکھی نے احتجاج کر دیا کہ بھائی پوری زندگی ہو گئی، 10,000 سال ہو گئے یہی کام کرتے آ رہے ہیں کہ پھولوں پہ جائیں، وہاں سے شہد بنائیں اور بندہ کھا لے، انسان کھا جائے اس شہد کو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم شہد نہیں بنائیں گے. یا مثلا آپ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونا چاہ رہے ہیں اور تمام گھوڑوں نے پوری دنیا میں
سیکورٹی کونسل کی ایک نشست کی اور کہا کہ، اور امریکہ نے ویٹو بھی نہیں کیا، اور کہا کہ بھائی اب انسانوں کو ہماری پیٹھ کے اوپر سوار ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جانور کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، جانور وہ کام کرے گا، کرتا رہے گا، کرتا آ رہا ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو جانور میں کبھی آپ تمرد نہیں دیکھیں گے. تمرد کا مطلب ہے سرکشی. سرکشی نہیں دیکھیں گے. انسان سرکش ہو جاتا ہے. تو بتائیے جانور سے بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جانور کو اتنی اس لیول کی ریشنالٹی نہیں دی ہے جس لیول کی ریشنالٹی انسان کو دی ہے. انسان کو ریشنالٹی دی، اس نے اس کو مس یوز کیا، اور مس یوز کر کے جانور کے سامنے جھک گیا. تو بتائیے جانور سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ آپ نے کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک گائے بندر کی پوجا کر رہی ہے، بندر گائے کی پوجا کر رہا ہے، کے سامنے جھکا ہوا ہے، اونٹ ہاتھی کے سامنے جھکا ہوا ہے. کبھی نہیں. انسان ہی ہے، وہ چوہے کے سامنے بھی جھکتا ہے، وہ ہاتھی کے سامنے بھی جھکتا ہے، وہ بندر کے سامنے بھی جھکتا ہے، اور وہ ہر جانور کے سامنے جھکتا ہے. تو پھر وہ جانور سے بدتر کیوں نہیں ہوا؟ پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم جانور سے بدتر ہو تو برا کیوں لگتا ہے؟ جبکہ تم نے اپنا اسٹیٹس یہ خود طے کر لیا ہے کہ ہم جانوروں کے سامنے جھکیں گے. تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، اور یہ اتنا ایبسلوٹ پرفیکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ خود اس کا آپ یعنی جو مشرکین ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے. تو یہ دو وجہ. تو پہلا گروہ وہ ہے کہ جن کو جو اپنی شہوتوں میں، اپنی لذتوں میں، اپنی نفس پرستی کے اندر مبتلا ہے. یہ پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کا کام ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا. اس کا کام یہ سازشیں کرنا، نقصان پہنچانا، مارنا، ریپ کرنا. وہ اپنی لذتیں اس طریقے سے حاصل کرتا ہے. صرف ایسا نہیں کہ اس نے اپنا زنا کر لیا، کنسنشول زنا ہوا اور وہ خوش، اس نے ڈرگ لے لی، تھوڑی بہت چوری ووری کر لی. نہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانیت کو وہ جینیسائیڈ کرے، وہ پوری قوم کو تباہ کر دے. آج کل چل رہا ہے کام غزہ میں. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. پہلے اور دوسرے گروہ میں صرف مزاج کا فرق ہے، حرکتوں کا فرق زیادہ نہیں ہے، مزاج کا فرق ہے. پہلی قوم کا جو مزاج ہے وہ ہے شہوانی، اور دوسری قوم کا جو مزاج ہے وہ ہے عدوانی. شہوانی لفظ نکلا ہے شہوت سے، یعنی خواہش نفس، اور عدوانی لفظ نکلا ہے عدوان سے. عدوان کا مطلب آتا ہے ٹرانسگریشن، یا سمجھ لیں کہ ٹرانسگریشن ہی کہہ لیں اس کو، بغاوت. تو پہلا جو گروہ ہے وہ شہوانی گروہ ہے، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ عدوانی گروہ ہے. اسی عدوان سے ہی لفظ نکلا ہے عدوون. عدوون کے معنی آتے ہیں دشمن کے، تو عدوان دشمنی. یہ دو گروہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سورہ رعد میں یہ آیت موجود ہے. وہ لوگ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو، لوگوں کے حقوق کو وہ کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی قتل و غارت گری کرتے ہیں، جینوسائیڈ کرتے ہیں. اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لعنت خداوندی کے مستحق ہیں، اور ان کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے. اس کیٹیگری میں آتے ہیں فرعون، اس کیٹیگری میں آتا ہے نمرود، شداد، حامان، قارون. یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور آج کے جتنے فراعنہ ہیں وہ سب اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. یہ دو گروہ ہیں. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتا ہے، جو خدا کی عبادت کرتا ہے، اپنے نفس کی فریب میں نہیں آتا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ومبلغ علمنا، کہ اے اللہ دنیا کو تو ہمارا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا، اور ہمارے علم اور نالج کی انتہا اس دنیا کو نہ بنا. اس کا مطلب کیا ہے اس دعا کا؟ بیوٹیفل، یہ ایک زبردست دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. وہ یہ کہ دنیا ایک آلہ، ایک ٹول ہے. جس طریقے سے آپ ایک ٹول استعمال کرتے ہیں، مان لیجیے آپ ایک پینچ کس لے کر آپ کوئی پینچ کس رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پینچ کسا، اور آپ کا مقصد اس ٹول سے یہ ہے کہ اس پینچ کو کس دیں. وہ ٹول آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ جو ٹول، جو پینچ کس آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ اپنا کام نہ کرے پھینک دیں. دنیا
اس گروہ کے نزدیک، اس تیسرے گروپ کے نزدیک ایک ٹول ہے. ٹول سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. وہ اس دنیا کو استعمال کرے گا لیکن اس دنیا کو مقصد نہیں بنائے گا. وہ دعا مانگے گا اللہ سے کہ اے اللہ اس دنیا کو سب سے بڑا کنسرن میرا نہ بنا، میرا بڑا کنسرن ہونا چاہیے میری آخرت. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعا کرے گا کہ ولا اکبر ولا مبلغ علمنا، کہ میرے علم کی انتہا یہ دنیا نہ ہو، کہ میں جو کچھ جانوں اور سیکھوں بس اس دنیا کے بارے میں اور اس دنیا سے، آخرت کے بارے میں میں کچھ نہ جانتا ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ میں آخرت کے بارے میں بھی مجھے علم دے، چونکہ اصل زندگی تو وہی ہے. یہ تیسرا گروہ ہے. تو اب یہ تین طرح کے انسان آپ کے سامنے آ گئے. پہلا انسان، اس کو آپ کہہ لیجئے انسان شہوانی. دوسرا انسان، اس کو آپ کہہ لیں انسان عدوانی. اور تیسرا انسان، اس کو آپ کہہ لیں انسان ربانی. آپ کو جتنے بھی دنیا کے دوسرے دھرم ہیں وہ انسان شہوانی بنائیں گے یا انسان عدوانی بنائیں گے. اسلام ہے جو انسان ربانی بنائے گا. اور اس کی وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ انسان ربانی اس وقت ربانی بنتا ہے جبکہ توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہو، اور ان مذاہب میں توحید کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس لیے انسان شہوانی بنتا ہے یا انسان عدوانی بنتا ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کیا کوئی کرسچن یہ کہہ سکتا ہے کہ امریکہ یا انگلینڈ یا کوئی یہ ساری کی ساری ایبسولوٹ کرسچن ریاستیں ہیں کہ جہاں پر کرسچن شریعت نافذ ہے اور کرسچن شریعت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نافذ ہے اور اس طریقے پر چل کر ہم خدا تک پہنچتے ہیں؟ بتائیے کون کرسچن ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دے؟ نہیں. بلکہ کرسچینٹی میں یہ اصول ہے کہ ان کے ہاں ایک باقاعدہ ایک ورس کوٹ کی جاتی ہے کہ جو چیز قیصر کی ہے، یعنی قیصر روم جو رومن ایمپرر تھا، جو چیز اس کی، جو حقوق اس کے ہیں وہ اس کو دو، اور جو جیسس کے ہیں یا خدا کے وہ خدا کو دو. یعنی عبادت خدا کی ہوگی، حکم چلے گا قیصر کا، رومن ایمپرر کا. تو آپ نے چرچ اور اسٹیٹ کو پہلے ہی الگ کر دیا. یہ عیسائیوں کا حال. تو پھر آپ اس سیکولر نظام کے اوپر چل کر خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ قیصر تک پہنچیں گے آپ خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ خدا کے نظام کو تو آپ نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا. تو جب آپ سیکولرزم پر چلیں گے، اور سیکولرزم کی بنیاد یہ ہے کہ دو پارٹیاں آپس میں مل کر ایز لانگ ایز وہ ایک دوسرے کو ہارم نہ پہنچا رہی ہوں، جو چاہیں کریں، وہ ہم جنس پرستی کریں، وہ زنا کریں، نو ٹینشن، تو پھر انسان شہوانی کا ہی تو وجود ہوگا. انسان ربانی کا کیسے وجود ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں تین طرح کے انسان ہیں: انسان شہوانی، انسان عدوانی اور انسان ربانی. اور ربانیت کی تعلیم اگر کوئی مذہب دے سکتا ہے تو وہ اکیلا اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا. یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ جو صرف اسلام میں پائی جاتی ہے. یہ وہ پرائم فیچر ہے جو صرف اسلام میں پایا جاتا ہے، کہیں اور نہیں پایا جاتا. یہ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں بھی فلاں چیز روحانیت یہ ہے وہ ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی اور جگہ ربانیت کی تعلیم نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں پرفیکشن کی، بغیر کسی ایرر کے. توحید کی تعلیم ہر جگہ ہے لیکن پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہے، ایرر کے ساتھ ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے، اب میں آخری سٹیج پر آ گیا ہوں اپنی گفتگو کے، وہ یہ کہ ہم ربانیت کا حصول کیسے کریں، یعنی زندگی میں ہم اب ربانیت کو کیسے لے کر آئیں. یہ تعلیم بھی آپ کو اسلام میں ہی ملے گی اور اس طریقے سے ملے گی کہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ہے. دیکھیے ربانیت لانے کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو بہت واضح ہے، عبادت. یہ ہر مذہب کے اندر ہوتی ہے، لیکن جس لیول کی عبادت آپ کو اسلام میں ملے گی وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. دن میں 5 مرتبہ حاضری دینی ہے. آج تھوڑی دیر پہلے ایک پادری کی شارٹ کلپ میرے اس پر آئی یوٹیوب پر، تو وہ کہہ رہا تھا، اپنے وہ کانگریگیشن کو ایڈریس کر رہا تھا، کہنے لگا کہ کرسچنوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہفتے میں ایک دن شکل دکھاتے ہو چرچ میں. تم ہفتے کے ہفتے اتوار میں آتے ہو اور اتوار میں بھی اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو چونکہ سونا ہوتا ہے، رات دیر میں سوئے، پب گئے تھے رات میں، شراب پی تھی، ٹون ہو گئے تھے تو صبح دیر میں اٹھے، تو چرچ میں کہاں آئے؟ تو جتنے آتے ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں. ہفتے کے ہفتے تم آئے، اور وہ بھی آئے یا نہ آئے. مسلمانوں کو دیکھو کہ وہ 5 وقت روز مسجد میں حاضری دیتے ہیں. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ تم اگر گناہ کرتے ہو تو ریپینٹنس یعنی توبہ کرنے کے لیے تمہیں 1 ہفتے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ گناہ کرتا ہے، تھوڑی دیر میں مسجد میں گیا اور اس نے توبہ کی، اور امید یہ ہے کہ اس کا گناہ ختم کیونکہ اس نے توبہ کر لی. تو وہ اسلام کی یا مسلمانوں کی تعریف کر رہا تھا اور کرسچنوں کو آر دلا رہا تھا.
تو عبادت کا جو نظام اسلام میں ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جو افضل طریقہ ہے. اسی طریقے سے آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آپ روزہ رکھیں لیکن ساتھ میں فلاں فلاں چیزیں بھی کھا جائیں. بس یہ گوشت نہیں کھا رہے ہیں، بھائی گوشت تو آپ کے یہاں ہے ہی نہیں، پھر گوشت کا روزے سے کیا تعلق؟ بھائی صرف فروٹس کھا سکتے ہیں، تو پھر روزہ کیسا؟ روزہ رکھنا ہے تو پھر اس طریقے سے رکھو، فرام ڈان ٹو ڈسک، کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا. تو 30 روزے ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہفتے میں 2 دن اور سنت ہے، ایام 20 کے روزے سنت ہیں، اسی طریقے سے اور محرم کا روزہ، پھر ذی الحجہ کے روزے، یہ سارے کے سارے سنت اور مستحب روزے ہیں. صرف یہ نہیں کہ رمضان میں رکھے اور کام ختم، شوال کے 6 روزے وغیرہ وغیرہ. زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو دوسری جگہوں پر اس لیول کی نہیں ملیں گی. اب کچھ سالوں سے ہندوؤں میں مسلمانوں کی دیکھا داکھی اس کا رواج ہو چلا ہے کہ بھائی چلو ہریدوار چل رہے ہیں، چلو بھائی بنارس چل رہے ہیں، اور پیدل مارچ ہو رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں، ظاہر ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. آج سے 40 سال پہلے یہ سب سو رہے تھے. بھائی اگر یہ آپ کی مذہبی پریکٹس تھی تو 40 سال پہلے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگوں کو جانا چاہیے تھا. لاکھوں تو آپ 40 سال بھی تھے، لیکن اس وقت چونکہ میڈیا، سوشل میڈیا نے جب یہ دکھایا کہ مسلمان کس طریقے سے حج کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا یار ہم بھی کریں گے، تو ہم یہاں جائیں گے، ہریدوار جائیں گے. عیسائیوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے، جو انسان کو ربانی بناتی ہے اور جو بے نظیر ہے، جو کسی دوسرے مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ ہے آداب. آداب کا کیا مطلب ہے؟ آداب وہ نہیں ہے کہ جب کوئی غیر مسلم ہم سے آ کر یہ کہے کہ سلام یا کوئی گڈ مارننگ کر ہم اس کو کہیں آداب، یہ وہ آداب نہیں ہے. آداب کا مطلب ہے ایٹیکٹس. کیا مطلب ہے ایٹیکٹس کا؟ دیکھیں، جب آپ کھاتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں، تو ادب یہ ہے کہ بسم اللہ کریں. جب آپ کھانا ختم کریں تو ادب یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں. جب آپ نیا کپڑا پہنیں تو ادب یہ ہے کہ آپ یہ دعا مانگے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا بغیر میری طاقت و میرے بس کے، اس نے مجھے یہ لباس عطا کیا. جب آپ سفر کا آغاز کریں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا پڑھیں. جب آپ سفر کا اختتام کریں تو کہیں آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ لوٹ آئے اور اس حال میں لوٹ آئے کہ عبادت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی حمد اور ثنا بیان کرنے والے ہیں. جب آپ سو کر اٹھیں تو دعا کریں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں اس چھوٹی موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں یہ دعائیں بتائی ہیں کہ کیسے اپنے مالک کو یاد کرنا ہے. امیجن کریں کہ ایک آدمی جو ہر وقت اپنے مالک کی عبادت کر رہا ہے، وہ نیا کپڑا پہننا ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے، وہ سفر سے آ رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانے سے فارغ ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر وہ اپنے مالک کو ذہن میں رکھے ہوئے ہے تو ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ذہن میں ہوگی، اور اکاؤنٹیبلٹی اگر اس کے ذہن میں ہے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دعاؤں کی تلقین کی ہے. مسلمان جو گناہ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، تو ربانیت کے جس لیول پر اس کو ہونا چاہیے اس لیول پر نہیں جا پاتا. اگر وہ اس لیول پر چلا جائے ان دعاؤں کو پڑھ کر، اکاؤنٹیبلٹی ذہن میں ہو، تو وہ گناہ نہیں کرے گا اور وہ ایبسولوٹ ربانی بن جائے گا. یہ ہے وہ اسلام کی خصوصیت کہ ربانی بننے کا نہ صرف یہ کہ حکم دیا بلکہ طریقہ بھی بتا دیا، عبادتوں کے ذریعے بھی اور ادب کے ذریعے بھی. تیسرا طریقہ اور ہے، وہ ہے تربیت اور لیجسلیشن، تشریع، جس کو ہم عربی میں تشریع کہتے ہیں، انگلش میں ہم لیجسلیشن، اردو میں قانون سازی. تربیت گھر میں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی، نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا. ایک باپ سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت، دینی تربیت کی ہے کہ نہیں. ماں سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی اولاد کو دین سکھلایا ہے یا نہیں سکھلایا ہے. تربیت کا جو نظام اسلام نے دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. دوسرے ہے لیجسلیشن. یہاں پر آ کے کچھ لوگ ذرا کانٹروورسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیجسلیشن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو یہ حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے
کہ ایسے قانون سازی کی جائے کہ لوگ خود ربانی بنے اور ربانیت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جائے. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان کھلم کھلا روزہ خوری کر رہا ہے، کھلم کھلا روزہ خوری کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یار روزے کی کوئی اہمیت نہیں، دیکھو میں تو کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ. اپنے اس عمل سے وہ دوسرے لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے. تو حکومت کا یہ کام ہے کہ ایسے شخص کو طاقت کے بلبوتے پر روکا جائے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار کھانے پینے پر بھی حکومت کی نظر ہے. جی ہاں، حکومت ہے ربانیت کو انفورس کرنے کے لیے. تو اگر حکومت ربانیت کو انفورس کرنے کے لیے آئی ہے اور بنی ہے تو ربانیت کو اس طریقے سے انفورس کیا جائے گا. ایسے ہی ایک شخص ہے، وہ کھلم کھلا ارتداد اور الحاد کا اعلان کر رہا ہے اور الحاد پھیلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ملحد ہو گیا، تم بھی ملحد ہو جاؤ، اسلام میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اور وہ ارتداد کو اسلامی ملک میں رہتے ہوئے پروموٹ کر رہا ہے. تو حکومت اس کو کنٹرول کرے گی. اس کے اوپر جو بھی سزا ہے ارتداد کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. اس کے اوپر یہاں تفصیل سے بات نہیں کرنی ہے، صرف یہ ہے کہ ارتداد کی سزا کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی کانسیپٹ کا، اسلامی حکومت کا جو مقصد ہے وہ ہے ربانیت کو فروغ دینا. اور ربانیت ایک ایسا فیچر ہے جو صرف اور صرف اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا. لہٰذا اس کو فروغ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تربیت بھی کی جائے اور قانون سازی بھی کی جائے. چونکہ بعض مرتبہ تربیت کام نہیں کرتی ہے، بعض مرتبہ انسان، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان اپنی رسپانسبلٹی فیل کرے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. مان لیجئے کوئی بچہ بڑے ہو کر روزہ خور بن گیا، وہ بچہ بڑے ہو کر مرتد بن گیا، اس کے والدین نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کو صحیح طریقے سے دین کی تعلیم نہیں دی، یا کوئی بھی وجہ رہی ہو، تو اب حکومت کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ یا تو تم واپس آ جاؤ، اور اگر تمہیں کافر رہنا ہے تو اپنے دل میں رہو، تمہیں کفر کی تبلیغ کی اجازت نہیں. منافقین بھی تو رہتے تھے مدینے میں. ان کو منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی 10 آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جہنم میں جائیں گے، فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہے وہاں جائیں گے. تو یہ منافقین کفار سے بدتر تھے لیکن مدینے میں رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کفر کا اعلان نہیں کر رہے تھے. اگر کفر کا اعلان کریں گے تو مرتد مانے جائیں گے. تو اسلام نے اس طریقوں سے ربانی بننے کی تعلیم دی. آخری بات اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے ربانیت کی تعلیم دی ہے اور رہبانیت سے روکا ہے. رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ قرآن میں ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ عیسائیوں نے گڑھ لی، ہم نے رہبانیت ان کے اوپر لاگو نہیں کی تھی. رہبانیت ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا. آپ دیکھیں گے کہ رومن کیتھولک چرچ میں جو پریسٹس ہوتے ہیں ان کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی. کام سارے کریں گے، وہ شادی نہیں کریں گے، اولاد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ تو گاڈلی ہیں، آپ تو خدائی، آپ تو ڈیوائن لوگ ہیں نا، تو آپ یہ دنیا والے کام کہاں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ بدھ مت میں دیکھ لیں کہ جو بدھ بھکشو ہوتے ہیں وہ شادی وادی نہیں کرتے، وہ جا کے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور پورے دن میڈیٹیشن کرتے ہیں. یوگیوں کے بارے میں، جو ہندو پریسٹ ہیں، بابا ہیں، ان کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ ان سے کیا جاتا ہے کہ وہ شادی وادی نہ کریں، دنیا تیاگ دیں. یہ رہبانیت ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مومن کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور تکلیفیں سہتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور صبر کا اس کو موقع نہیں ملتا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام نے ربانیت کی تعلیم دی اور رہبانیت سے روکا ہے. آپ اگر عیسائیوں سے پوچھیں کہ میں اسپرچول بننا چاہتا ہوں، خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو جواب ہوگا کہ دنیا چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نکل جائیں. آپ ہندوؤں سے پوچھیں، بدھسٹوں سے پوچھیں، یہی کہیں گے میڈیٹیشن کریں، دنیا چھوڑ دیں، دنیا تیاگ دیں. ان کے یہاں خدا تک پہنچنے کا طریقہ دنیا کو تیاگنا ہے. ہمارے یہاں خدا تک پہنچنے کا طریقہ یہ کہ دنیا کو اختیار کرو لیکن ایز اے ٹول. اگر آپ کوئی پینچ کسنا چاہتے ہیں اور پینچ کس آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اپنی انگلی سے کسیں تو تھوڑا بہت آپ کس دیں گے لیکن مکمل نہیں کر پائیں گے. آپ کو ٹول چاہیے ہی چاہیے. تو یہ جو روحانیت کا پیچ ہے نا، یہ کسنا ہے. اب ہندو اور عیسائی اور یہودی اور جتنے بھی بدھسٹ وغیرہ ہیں، یہ اپنی انگلی سے کسنا چاہتے ہیں، تھوڑا کستا ہے اور آدھا لوز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا دی ہے کہ یہ دنیا تمہارا وہ پیچکس ہے
اس کو تم استعمال کر کے اس کے ذریعے تم اس کو کسو اور مکمل ٹائٹ کرو. تو روحانیت کا جو پیچ ہے وہ اس طریقے سے ٹائٹ ہوتا ہے. روحانیت کا جو اسکرو ہے وہ اس طریقے سے ٹائٹ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو ایز اے ٹول، اسکرو ڈرائیور، آپ اس کو استعمال کریں. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسلام کا جو پہلا فیچر ہے وہ ہے ربانیت، خدا والا بننا. خدا والا بننا، اور خدا والا بننے کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ کانسیپٹ آف وننس، توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایبسولوٹلی کلیئر ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے پرفیکشن پر ہونا چاہیے. اور وہ کانسیپٹ 3 طریقوں سے اسلام نے دیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید فی الاسماء والصفات. یہ 3 چیزیں میں بیان کر چکا ہوں. پھر اس کے بعد ربانی بننے کا طریقہ بھی بیان کر دیا، عبادت کے ذریعے، آداب کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اور لیجسلیشن تشریع کے ذریعے. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی دوسرے دھرم میں نہیں ملے گا، بلکہ بعض دھرموں میں عقیدہ ہی نہیں ملتا، بلکہ ان کے ہاں صرف اور صرف کرم ملتا ہے. کرما کے اوپر سارا کچھ ہے. انسان کا اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اس کا عمل بیکار ہے. عمل درست ہی جب ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو. یہ ہماری پہلی خصوصیت ہے اسلام کی، اور اس میں اسلام اسٹینڈ الون کرتا ہے. کوئی دوسرا مذہب اس چیز میں اسلام کو چیلنج نہیں کر سکتا. آخر میں پھر یہ کہہ دوں کہ اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے یہ سائنسی ایجادات کی ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہے. یہ اسلام کا ڈومین نہیں ہے، یہ انسانیت اور عقل کا ڈومین ہے. اسلام کا ڈومین یا مذہب کا ڈومین یہ ہے کہ وہ ہدایت کیسے دیتا ہے یہ بتائے. تو ہدایت میں کون سکسیسفل ہے؟ تو یہ ہماری پہلی خصوصیت ہے ربانیت کی. انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی کسی دوسری خصوصیت کے ساتھ. اس طرح 7-8 باتیں آپ کے ذہن میں اگر بیٹھ جائیں تو آپ کسی بھی غیر مسلم کو بہت آسانی کے ساتھ اسلام کی ان خصوصیات سے روبرو کرا سکتے ہیں. اور یہ بہت اہم دعویٰ فیچر ہے. یعنی اگر یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں کہنا کیا ہے، ہم کیا آفر کر رہے ہیں، آپ کو یہی نہ پتا ہو تو آپ کیا آفر کریں گے، کس چیز کی دعوت دیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ نہیں، میرے یہ عقائد ہیں اور یہ ہماری خصوصیات ہیں اور ہمیں اس کی دعوت دینی ہے، تو آپ کی دعوت کے اندر تبھی اثر انگیزی ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام سیشنز کو تفصیل کے ساتھ سنا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کے نوٹس لکھ لیے جائیں. ویڈیو تو اپنی جگہ رہے گی، اگر اس وقت نہیں لکھ پا رہے ہیں تو بعد میں آپ ان ویڈیوز کو سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر الجزا.